نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، تو آج تراویح کے متعلق دوسرا سلسلہ ہے جس میں 10 مسائل بیان ہوں گے۔ نمبر 1، ایک مسجد کی مختلف منزلوں یا مختلف حصوں میں الگ الگ جماعت کرنا مکروہ ہے، یعنی ایک ہی مسجد ہے، اس کے اندر مختلف حصے ہیں یا مختلف منزلیں ہیں، تو وہاں پہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے تو وہ کرا سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مقامی حضرات کو نہیں شعبہ دیتا کہ وہ اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور وہ باہر جو ہے برآمدے میں الگ جماعت کر رہے ہوں، اوپر الگ جماعت کر رہے ہوں، تہہ خانے میں الگ کر رہے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ہاں مسافروں کے لیے اجازت ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے ہم مرکز میں جاتے ہیں ریمنڈ، وہاں ہوتی ہے ہر بندہ اپنی الگ تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ سفر کرنے کی وجہ سے ایک عارضہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گنجائش ہے، لیکن ایسے ہی محلے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کہیں عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی گئی تو تراویح با جماعت بھی درست نہیں ہے۔ اگر دیکھیں کہیں مسجد ہے یا کوئی جگہ ہے جہاں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی تو وہ تراویح کی بھی جماعت درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے۔ جب عشاء کی جماعت نہیں ہوئی تو پھر تراویح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح پہلے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، پھر تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جس نے فرض اور تراویح تنہا پڑھے ہوں وہ وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ ایک شخص نے فرض بھی اکیلے پڑھے اور تراویح بھی اکیلی پڑھی تو وہ وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں دوسری بات اس میں یہ ہے، اگر کوئی بندہ فرض تو اکیلے پڑھے ہیں لیکن تراویح کی کچھ رکھتے ہیں یا تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لی، مثال کے طور پر مسجد میں آیا، دیکھا کہ فرض ہو چکے، اب جو ہے اس نے تراویح کی کچھ رکھتے ہیں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور بقیہ تراویح جو ہے وہ بعد میں صبح صادق سے پہلے پڑھ لے گا، یعنی اس کی قضا کر لے گا۔ اور اسی طرح نمبر 4، تراویح میں رکوع تک الگ الگ، یعنی تراویح میں رکوع تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس طرح بیٹھنا مکروہ ہے۔ تراویح کے اندر جس طرح امام تراویح شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس طرح کا فعل کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھو ہم ثواب کو سمیٹنے کے لیے آئے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس طرح اگر ہم ثواب کو بھی نہ پائیں اور قیام بھی نہ کریں، دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ بندہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب قیام تو یہی ہے نا کہ رکوع سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے اس میں بھی شامل ہونا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں پیچھے گپے مار رہے ہیں یا سوئے پڑے ہیں، جیسے رکوع ہوتا ہے فوراً نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اس طرح کا فعل بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہے بھائی؟ مکروہ ہے۔ نمبر 5، اگر عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ لی گئی، پھر معلوم ہوا کہ غلطی کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو عشاء کی نماز اور تراویح دونوں کا اعادہ ضروری ہے، کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے۔ اب دیکھو امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اور تراویح بھی پڑھا لی، اب امام صاحب بعد میں کہتے ہیں اوہو جی میرا جو ہے نماز میں وضو کا مسئلہ تھا یا ناپاکی کا مسئلہ تھا یا کپڑے ناپاک تھے، اس طرح کا کوئی اور ایشو تھا، تو لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو اس سلسلے میں نماز بھی دہرائیں گے عشاء کی اور تراویح بھی دہرائیں گے۔ اسی طرح نمبر 6، داڑھی رکھنا واجب ہے، منڈوانا یا کتروانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو حرام ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز خواہ تراویح کی ہو پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر گناہ عام ہو جائے تو وہ ثواب نہیں بن جاتا بلکہ گناہ ہی رہتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو بغیر داڑھی والا ہو یا کلین شیف ہو وہ اذان بھی نہ کہے، اگر وہ اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کا بھی اعادہ ہوگا، اس کی اذان کی بھی دہرائی ہوگی، اس کی اذان کو بھی جو ہے
لوٹایا جائے گا، اس کی اذان کی بھی دہرائی کی جائے گی۔ تو اسی طرح بغیر داڑھی والا اذان بھی نہیں دے سکتا، اگر اس نے اذان دے دی تو اذان بھی دہرائی جائے گی، اور بغیر داڑھی والے کے پیچھے تو نماز بالکل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ داڑھی والا ہی نماز پڑھائے، اور داڑھی بھی باشرہ ہو، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی خط بنا کے رکھ لی اور جو ہے باقی داڑھی ہو نہیں، اور یہ ہے کہ داڑھی کترواتا ہو یا کٹواتا ہو۔ شرعاً جو داڑھی ہے وہ ایک مشت ہے، ایک مشت سے کم نہ ہو، ایک مشت یا اس سے زیادہ ہو، کم نہ ہو، تو یہ کم جو ہے وہ شرعاً صحیح نہیں ہے، خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے۔ تو اسی طرح نمبر 7، جس علاقے میں تراویح کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت ذرا تیز پڑھنے کا معمول تو ہے، مگر ایسا تیز پڑھنا کہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہوں اور سننے والے کو سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ نہ آوے، حرام ہے۔ ایسے حافظ کی بجائے علم طرح سے تراویح پڑھ لینا بہتر ہے۔ اب دیکھو اکثر مسجدوں میں ایسے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ مال کے چکروں میں تراویح پڑھاتے، اللہ معاف فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اگر ایسا کوئی تراویح پڑھا رہا ہے کہ جس میں سمجھ ہی نہیں آ رہی، یعلمون تعلمون کری جا رہا ہے، اور اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری ترتیب سے نہیں پڑھ رہا، صحیح نہیں پڑھ رہا، الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، معنی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس طرح والے حافظ کے پیچھے جو صرف یعلمون تعلمون کی سمجھ آئے، اس کے پیچھے جو ہے اس کی بجائے ایسے کرنے والا تو بالکل حرام کر رہا ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو جو ہے ترتیب ٹھہر ٹھہر کے مزے لے کے پڑھا جائے۔ تو اگر کوئی تیز پڑھ رہا ہے تو اس کی بجائے آپ الگ علم طرح سے پڑھ لیں، وہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح نمبر 8، تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، اور تراویح میں پورا قرآن کریم سننا الگ سنت ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک سنت کا تارک ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ دیکھیں تراویح کی نماز الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن سننا الگ سنت ہے۔ اسی طرح نمبر 9، نماز تراویح میں اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو تو اس کی آواز صرف مسجد کی حدود تک محدود رہنی چاہیے۔ تراویح میں اوپر کے سپیکر کھول دینا جس سے پورے محلے کا سکون غارت ہو جائے جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح تراویح کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر آپ نے اوپر والا سپیکر چلایا ہوا ہے یا درمیان والا گھر والا نیچے والا ڈیک ہو تو اس کی آواز دھیمی ہو، ہمسایوں تک اس کی آواز نہ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں فوت کی ہوئی پڑی ہے یا کوئی مریضہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو سوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس طرح کا سپیکر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بس محدود آواز ہو جو مسجد کے ہال تک، مسجد کی گراؤنڈ تک، مسجد کی چار دیواری کے اندر گونجے، اس سے زیادہ یہ اوپر والے سپیکر یہ تو بالکل جائز نہیں ہے اور اس کو چلانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے پورے محلے کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی انسان کو تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ ادھر سے تو قرآن پڑھا جا رہا ہو سامنے، اور دوسروں کا جو سکون غارت ہو رہا ہو اور نیندیں برباد ہو رہی ہوں، اور مریض جو ہے، مریض کو اچوا ہوتا ہے، وہ آواز نہیں کسی کی برداشت کرتا۔ تو اسی طرح اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور 10واں اور آخری مسئلہ اس دوسرے سلسلے کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، لوگ جو ہیں آخر میں حافظ کو اس کو جو ہدیہ دینا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ٹاماٹول کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی حافظ کو دینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حافظ کو پیسے دینا حرام ہے، اپنی طرف سے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک عقلی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد اس ویٹر سے پوچھتے ہیں بتاؤ بل کتنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 580 روپے بل ہے، تو ہم اس کو 600 نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ 580 روپے بل ہو گیا اور 20 روپے تیری کیا ہے بھائی ٹپ۔ اب ویٹر جو ہے اس نے تو کھانا نہیں دیا تھا، یا ویٹر کی ملکیت کا کھانا نہیں تھا، وہ تو ایک نوکر ہے۔ ہم اس کو اعزازی 20 روپے دیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، عار بھی محسوس نہیں کرتے، اور فتویٰ بھی نہیں لگاتے کہ بھائی اس کا حق تھوڑی تھا، لیکن پھر بھی ہم دے کے آتے ہیں۔ اسی طرح اکثر پٹرول پمپوں پہ یا سی این جی پمپوں پہ یا ٹول پلازوں پہ جب ہماری گاڑی رکتی ہے تو کوئی بچہ یا بچی جو ہے ہمارے ونڈ سکرین کو آ کے صاف کرتا ہے، شیشے کو جو ہے وہ صاف کرتا ہے، وہ ویپر وغیرہ لگاتا ہے، تو ہم خوشی میں آگے اس کو 150 دیتے ہیں۔ تو اس کی اس محنت پر یا اس کے اس کام پر اس کو جو ہے اس کے دل حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
تو اسی طرح قرآن کا معاوضہ تو کوئی نہیں دے سکتا. آپ کہیں کہ نہیں حافظ صاحب نے قرآن سنایا اس کو 10,000 دے دیں, 20,000 دے دیں, لاکھ دے دیں, 2 لاکھ, اس کا معاوضہ نہیں ہے. یہ بطور ہدیہ کے ہے, بطور خوشی کے ہے. جیسے ہم عام روٹین میں ویٹر کو ٹپ دے رہے ہیں خوشی کے موقع پر, اور اسی طرح وہ ہماری وڈ سکرین جو صاف کر رہے ہیں ہم نے اس کو کہا بھی نہیں ہے وہ کر رہا ہے, ہم اس کو خوشی میں 150 دے دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے مصلی پہ جو کھڑا ہو کے قرآن سنا رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ہم اس کا بھی حوصلہ افزائی کریں, اس کو بھی کچھ نہ کچھ انعام دیں, تو وہ اس کی شان کے مطابق دے. یہ نہیں ہے کہ 10-20 ہزار دے کے اور اس سے جو کہیں کہ حافظ صاحب یہ ایک سوٹ لے لے, یہ رومالہ لے لے, اور ایک آدھا مٹھائی کا ڈبہ دے دیا اور پیچھے منہ بھی خراب کر لیا, بھائی حافظ صاحب اس دفعہ مال لے گیا. اس طرح نہیں ہے. عرب کے اندر دستور ہے, یہ جو امام بیت اللہ کے اندر تراویحیں پڑھاتے ہیں, جب یہ 27 کی رات کو یا 29 کی رات کو ختم ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو عرب کے شہزادے ہیں وہ ان کو گاڑیوں کی چابیاں دیتے ہیں, بنگلوں کی چابیاں دیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ یہ آپ کے لیے, یہ بنگلہ آپ کے نام, یہ گاڑی آپ کے نام. سیوک بڑی بڑی گاڑیاں, یہ لینڈ کروزریں ہیں, اور ان کو گفٹ میں دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو 10,000 پہ حافظ کو دے کے منہ پہ تیوڑی آ جاتی ہے, اور 8 بندے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, بھائی پورے محلے سے چندہ کرا اور اس کو جی 10,000 دے, یہ جی لینا نہیں چاہیے تھا اس کو, قرآن سنایا, قرآن کا جی وہ بالکل قرآن کا کوئی جزیہ نہیں ہے, قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے, یہ بالکل قرآن کا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اس کے وقت کا ہے جو اس نے وقت دیا ہے, پورا مہینہ اپنا تیل گال کے موٹر سائیکل پہ آیا, وقت نکالا, وہ ہمیں اس نے وقت دیا اور قرآن سنایا, تو ہم وقت کا اس کو معاوضہ دے رہے ہیں. قرآن کا معاوضہ تو نہ آج تک کوئی مائی کا لال دے سکا ہے اور نہ ہی دے سکے گا. قرآن کا معاوضہ تو اللہ قیامت کے دن جنت کی شکل میں دیں گے. تو اسی طرح اس مسئلے کے بارے میں بھی خیال کیا کریں, اگر کوئی بندہ امام کو دے رہا ہو تو اس میں بھی ماتھے پہ شکن نہ آنی چاہیے.